میرا نام سیمل بھٹی ہے۔ میں لاہور پنجاب پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو عزیزو، سب سے پہلے مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو آج ہم خداوند کے زندہ کلام سے یہ سیکھیں گے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے، کیا مشن لے کے آئے۔ وہ ایک مشن کے تحت آئے ہیں، اپنے تخت کو، اپنے جاہ جلال کو اس نے چھوڑا ایک مشن کے ساتھ۔ آج ہم خدا کے کلام سے اس مشن کو دیکھیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ جو خدا کے کلام کو غور سے توجہ سے سنے گا وہ آج ضرور اس خدا کے کلام سے برکت حاصل کرے گا۔ تو آئیں میرے ساتھ نکالیں پہلے پیدائش 3 باب، اس کی پہلے ایسے پڑھ دیتا ہوں میں۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا تو پھل ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اور تم خدا کی مانند نیک اور بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اس آیت پہ ہم ذرا غور کریں گے۔ اور عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کی خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے زندہ کلام سے پہلی بات یہ ہے کہ خداوند کا جو کلام ہمارے گھروں میں ہے، اس کے پڑھنا، اسے حفظ کرنا، اسے یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ داؤد اس بارے کہتا ہے، داؤد زبور 119 اور 148 آیت میں لکھا ہے کہ میں رات کے ہر پہر سے پہلے اٹھ جاتا ہوں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں۔ کیوں ضروری ہے کلام پہ دھیان کرنا؟ داؤد کہہ رہا ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی شیطان ابلیس انسان کو بہکائے گا، وہ خدا کے کلام سے بہکائے گا۔ یہی بات باغ عدن میں ہوئی کہ سانپ نے کہا کہ خدا نے واقعی حکم دیا ہے، شیطان نے خدا کا حکم درایا۔ انہوں نے کہا ہاں حکم تو دیا ہے خدا نے، اور حکم کے خلاف انہیں لے چلا۔ یہ پھل جو منع کیا گیا ہے، اس کو تم کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل، اور تم کیا بن جاؤ گے؟ نیک اور بد کے جانن والے۔ اس سے پہلے کہ آدم اور حوا اس پھل کو کھائیں، ابھی ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا، انہوں نے خوب غور سے اسے دیکھا، انہوں نے خوب غور سے دیکھا، اور ان کی آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوا، اور انہوں نے یہ بھی جان بھی کہ اگر ہم کھائیں تو یہ ہمیں عقل مند بنا دیں گے، ہمارے اندر ہم عقل مند انسان، دانش مند، عقل مند بن جائیں گے۔ اس نے کہا گل تو اچھا بھی لگتا ہے، خوشنما بھی لگتا ہے، عقل بھی آ جائے گی، گل تو اچھی ہے، یہ کھا لینا چاہیے۔ پھر پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، اس کی ججمنٹ کی، یہ عقل بھی بخش رہتا ہے، آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے، آنکھوں کی خواہش کو انہوں نے پورا کیا کہ اسے کھا لینا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر اسے کھا لینا چاہیے، پھر انہوں نے کھایا۔ جب انہوں نے کھایا تو ان کی آنکھیں کھلی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں۔ اب خدا کا کلام دیکھیں کہ اس بارے کیا کہتا ہے۔ عقل تو نہیں آ گئی، خوب عقل مند ہو گئی۔ اب انہوں نے عقل کا کیا استعمال کیا؟ جب ان کی عقل آ گئی پھل کھانے سے، انہیں معلوم ہوا ننگے ہیں، وہ عقل کا اپنے کا استعمال کرنے لگے۔ انہوں نے باغ کے پتوں کو لیا، ان کو سینا شروع کر دیا۔ یہ ان کی عقل کی بات ہے، ذہانت کی بات ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور سے چھپانے لگے۔ لیکن اس بارے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے عقل کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ کالے پلو سسور کا کھال
خط رومیوں کے نام 1 باب اس کی 22 آیت سے ہم پڑھیں گے. وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بیوقوف بن گئے. وہ اپنے آپ کو عقل تو آ گئی لیکن خدا کے حضور وہ بیوقوف بن گئے. اور وہی بات آج ساری دنیا میں پھیل چکی آدم اور حوا کی وجہ سے. جو خواہش ان کے تھی جیسے وہ عقل مند بن گئے ایسے ہی پوری دنیا میں وہ ہم دیکھتے ہیں. خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آدم کی وجہ سے سارا کچھ ہوا جو ساری دنیا میں پھیل گیا. ایک ہم خدا کے کلام سے زندہ اس مثال دیکھتے ہیں خواہش کو پورا کرنا اور عقل کا استعمال کرنا. ایک جگہ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں ہم 2 سیموئل 11 باب اس کی 27 آیت میرے ساتھ. 2 سیموئل 11 باب اس کی 27 آیت. یہاں پہ قوم کا بادشاہ ہے داؤد ہے اس کی بات ہو رہی ہے. خدا کا منصوب بھی ہے اور کلام میں یہاں تک لکھا ہے خدا نے کہا کہ داؤد میرے دل کے مطابق ہے. لیکن اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی. جب اس کے اندر خواہش پیدا ہوئی پھر اس نے اپنی عقل کا استعمال شروع کر دیا. خواہش کیسے پیدا ہوئی کہ اپنے محل پہ چڑھا, اسے ایک عورت نظر آئی, کلام میں لکھا ہوا اس کا ذکر ہے, تو اس نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا اگر اس کا آدمی بھی ہے زندہ, اگر میں ایسے ہی حاصل کر لوں تو لوگ تو مجھے مناسب نہیں ہے. تو اس نے اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے اس کے آدمی کو مار ڈالنے کا تہیہ کر کہ میں اس آدمی کو مار لوں گا پھر اس عورت کو لے لوں گا تو میں پاک صاف ہو جاؤں گا, کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہا. بھائی بندہ تو مر گیا ہوں ٹھیک ہے مناسب ہے. لیکن دیکھیے خدا کیا کہتا ہے, میں پڑھوں گا. جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی. اور جب 100 کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا اور وہ اس کی بیوی ہو گئی اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا. پر اس کام سے جو داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا. بیوی تو حاصل کر لی, مل بھی گئی, خواہش ہی پوری ہوگی, اس کی عقل کے ارادہ ہی پورا ہو گیا, بندہ ہی اس کا مروا دیا. سارا کچھ داؤد کی عقل نے کیا, اس کی خواہش نے کیا. لیکن لکھا ہے کہ خداوند اس سے ناراض ہوا, اس فعل سے خداوند ناراض ہوا. اس لیے جو بھی انسان عقل کے خواہش کے ارادے پورے کرتا ہے, سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے, پھر انسان عقل کا استعمال کرنا شروع کرتا ہے, تو خدا تو یہ تو پھر ناراض ہوتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. آگے اس کا کیا بنا دیکھتے ہیں کہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوگی کہ خدا ناراض ہوا داؤد سے, نہیں. میرے ساتھ آپ اسی 2 سیموئل 12 باب 9 اور 10 آیت میں پڑھوں گا. سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے زور بدی کی. تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے, اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا. سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی, کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے. داؤد نے اپنی عقل کی, اپنی خواہش کی زیزو سزا پا رہا ہے. تیرے گھر سے کبھی تلوار ختم نہ ہوگی. اس کی 12 باب کو آگے پڑھیں تو پوری تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو سزا کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. میں نے صرف ایک آیت پڑھی ہے کہ تاکہ ہم اسے سبق سیکھیں. اس نے اپنی عقل کا بھی ارادہ پورا کر لیا, اپنی خواہش کو بھی پورا کر لیا, لیکن اس کے آگے خدا اسے کہہ رہا ہے کہ میں اس بات سے ناراض ہوں, اور اب اس کا رزلٹ یہ ہے جو تو نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے. اب تیرے گھر سے تلوار کبھی جدا نہ ہوگی. آج ہم دیکھتے ہیں مسیح کے مشن کو کہ مسیح کا مشن کیا تھا اس دنیا میں آنے کا.
جو ہم بڑا دن منا رہے ہیں، اس نے اپنے تخت کو اپنے جا جلا کیوں چھوڑا؟ اس نے انسان گناہ کی دلدل میں، اپنی خواہشوں میں، اپنی عقل کے ارادوں میں، اپنی منصوبوں میں پھنس چکا، اب اس کا نکلنا مشکل تھا۔ تو اس کے بارے دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ میرے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں رومیوں 8 باب اس کی 13 آیت۔ کیونکہ اگر تم جسم کے تحت زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے۔ موت ہے عزیزو، جسم کے، عقل کے ارادے، خواہشوں کے، آنکھوں کی خواہش کے ارادے پوروں کو نہ موت ہے۔ خدا کا کلام یہ فرما رہا ہے، جو ہم روز بروز اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ رہے ہیں، عجیب و غریب طریقے سے موت ہو رہی ہے۔ جو آج سے 35-40 سال پہلے چلے جائیں تو اتنی موت نہیں تھی کہ انسان اپنے جسم کے، عقل کے ارادے پورے کرتا ہے، جس کا وہ کیا کرے، اس کو اجر پا رہا ہے۔ آگے مسیح کا مشن کیا ہے دیکھتے ہیں ہم، یہاں بات مسیح کی شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے۔ جسم کی یعنی کہ خواہشوں کو پورا کرو گے، عقل کے ارادوں کو پورا کرو گے، جس طرح داؤد سے ہم نے دیکھا کہ اس نے جسم کی خواہش کو اور عقل کے ارادے کو پورا کیا۔ پورا تو ہو گیا، حاصل تو اس نے کر لیا، لیکن آگے اس کی خدا سزا دے رہا ہے۔ یہاں اب مسیح کی بات ہے، اور روح سے بدن کے کاموں کو نیز کرو گے تو جیتے رہو گے۔ روح سے، اپنی عقل اپنی ذہانت سے نہیں، روح سے۔ خدا کون ہے؟ خدا روح ہے، خدا روح ہے۔ اور یسوع مسیح بغیر باپ کے کنواری مریم سے روح القدس کی قدرت سے خدا کا کلام فرما رہا ہے وہ پیدا ہوا۔ جتنی دیر یسوع مسیح خدا کا روح ان کاموں کو نیس نہ کرے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گناہ تمہارے بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو۔ گناہ تمہارے بدن میں بادشاہی نہ کرے، گناہ بادشاہی کرتا عزیزو۔ یہ بدن ہمارے غلام آزاد نہیں ہے، یہاں تو یسوع مسیح کی غلامی میں ہے، اور یہاں اپنی خواہشوں کی، شیطان ابلیس کی غلامی میں۔ یہ ہمارا بدن ذات نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح کی غلامی